ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے بلومز ٹیکسونومی۔ بینجامن بلوم، اس نے جو ٹیکسونومی پیش کی تھی، ٹیکسونومی کا مطلب ہوتا ہے درجہ بندی کرنا، اور ڈومینز کا مطلب ہوتا ہے ایریا آف نالج، کہ علم کی جو ہے ان کی حد بندی کرنا، اس کو مختلف ایریاز کے اندر ڈیوائیڈ کرنا کہ ہر ایریا میں جو اسپیسیفیکیشن کیا ہے۔ تو اس درجہ بندی جو ہے یہ سائنسی جو ہے طرز پر کی جاتی ہے، سائنسی بنیادوں پر۔ تو اس نے تین جو ہے اس کو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا۔ تو جو اس کی کوگنیٹیو ڈومین ہے وہ اس نے خود پیش کی تھی، اور ساتھ میں اس کے جو تھے ہیلپرز جو تھے، اس کے ایکسپوننٹ جو تھے اس کے، انہوں نے جو ہے افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین انہوں نے جو ہے اس کو دیا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے کوگنیٹیو ڈومین ہے، یہ 1956 کے اندر بینجامن بلوم نے اس کو پیش کیا تھا۔ کوگنیٹیو کا جو لنک ہے یہ مائنڈ سے ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کوگنیٹیو ڈومین ہے، اس کے اندر بچے کی جو ہے ذہنی نشو و نما وہ درجہ بدرجہ یہ ہائرارکیکل سٹیپ میں چلتا ہے کام، یعنی کہ ہائرارکیکل سسٹم اس کا ہے کہ اس میں درجہ بدرجہ پہلے کم، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ آگے جو ہے درجہ بدرجہ تدریجاً بڑھتا جاتا ہے، تو آخر میں جو ہے مہارت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو کوگنیٹیو کے اندر جو ہے وہ مینٹلی ڈیولپمنٹ ہے، بچے کی سوچ کے اندر فرق آنا اور بہتری آنا، اور وہ تکمیل کو جب پہنچتا ہے عمر کے اگلے حصوں کے اندر جب وہ بالکل پختہ ہو جاتا ہے۔ اور افیکٹو ڈومین جو ہے یہ ڈومین جو ہے انسان کی اخلاقیات سے ہے، یہ فیلنگ سے ہے، یہ ویلیوز سے ہے، اور یہ ایٹیچیوڈ سے ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ڈیوڈ کراتھ ہال نے دیا تھا 1964 کے اندر، اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہے تھرڈ ڈومین، اس کو سمپسن نے 1972 کے اندر پیش کیا تھا۔ سائیکو موٹر اس کا مطلب یہ ہے یہ موٹر سکلز پہ ڈیولپ کی گئی ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے جب کام کرتا ہے تو اس کی اس کام کی صلاحیت کس طرح سے درجہ بدرجہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بلوم کی کوگنیٹیو ڈومین کو۔ کوگنیٹیو ڈومین جس کو 1956 کے اندر پیش کیا گیا، اور پھر 2001 کے اندر اس میں تبدیلی لائی گئی، جس میں کراتھ ہال جو ہے وہ سرفہرست ہیں۔ تو انہوں نے مل کے جو ہے، ان کے ساتھ ایک اور تھے، تو انہوں نے مل کے جو ہے اس میں تبدیلی لائی، اور اس کو پہلے یہ ناؤن کی شکل میں تھا، پھر اس کو ورب کی شکل میں کر دیا۔ تو جو 1956 کے اندر اس کیٹیگری کو جو ڈیوائیڈ کیا گیا، اس کے سب پارٹس بنائے گئے، اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ اٹ بلانگس ٹو تھنکنگ پار، مینٹلی سکلز۔ تو اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے نالج۔ پھر سب سے پہلے بچہ علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، میموری کے اندر سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو ملا، جو اس نے دیکھا، اس کو اس ذہن کے اندر سٹور کرتا ہے۔ یہ سٹیپ 1 ہے۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہے سٹیپ 2، وہ ہے کمپریہنشن۔ کمپریہنشن تھوڑا سا اس سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہائرارکیکل سٹیپس ہیں، کہ ہائرارکیکل سیٹ اپ ہے، اس میں درجہ بدرجہ تدریجاً جو ہے بہتری سے بہتری کی طرف آئیں گے۔ تو نالج پہلا سٹیپ ہے اس میں۔ تو نالج میں بچہ جو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو سیکھتا ہے، یعنی کہ یاد کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو نالج کمپریہنشن ہے نمبر 2 پہ، اس میں کمپریہینڈ کردہ چیزوں کو کرتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو چیزیں دیکھیں پہلے یاد رکھتا ہے پہلے سٹیپ میں، اب اس کو سمجھتا ہے۔ اب نمبر 3 میں جو ہے یہ سارا ٹوٹل جو ہے یہ مینٹلی لیول سے اٹیچڈ ہے۔ تو نمبر 3 جو اس میں ہے وہ ہے اپلیکیشن۔ اب اپلیکیشن میں اس سے اگلے والا درجہ ہے کہ اب جو اس نے چیزوں کو سمجھا، اب اس کو پھر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سپوز آپ کو میں ایگزامپل اس کی دیتا ہوں، جیسا کہ اب بچے نے اب یہ کہ اس کی سٹیج جو ہے تھوڑی سی اس میں آگے ہے، کہ چیز کو اس نے دیکھا، کوئی کام ہو رہا تھا تو اس نے اس کو دیکھا ہوتے ہوئے، تو اب جو ہے وہ خود کوشش کرے گا اس کو کرنے کی، کس طرح سے کرنا ہے میں نے، یا کوئی چیز اس نے کوئی علم کی بات پڑھی تو اس کے اوپر عمل کرنے کی خود کوشش کرے گا، اس کو اپلائی کرے گا، اپلیکیشن اس میں۔ اب چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے انالیسز۔ اب یہ درجہ اس سے بھی بہتر ہے، پہلے وہ چیز کو
دیکھتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ سمجھتا ہے، تیسرے نمبر پہ پھر اس کو اپلائی کرتا ہے، چوتھے نمبر پہ اس کو انالیسس، اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ تجزیے سے کیا مراد ہے کہ ڈیوائڈ انٹو پارٹس، چیزوں کو حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کا تجزیہ اس طرح سے کرنا کہ وہ چیزوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دینا، لیکن اس میں اب جوڑنا نہیں ہے۔ اب اس سٹیپ میں صرف وہ چیزوں کو اس کی ڈویژن کرتا ہے، اس کے پارٹس بنا دیتا ہے، مختلف حصوں میں اس کی تقسیم کر دیتا ہے، لیکن اب اس میں جوڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہاں پہ۔ ایک چیز کو اس کو جو ہے حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا، لیکن اس کو جوڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اب جو پانچواں سٹیپ ہے اس میں ہے سینتھیسس، کہ یہاں پہ آ کے بچہ جو ہے اب چیزوں کو دوبارہ سے جوڑتا ہے، منسلک کرتا ہے۔ جب اس نے پہلے حصے میں انالیسس کیا تھا تو اب اس حصے میں اس کو چیزوں کو منسلک کرتا ہے، ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ایویلویشن۔ ایویلویشن میں بچہ اس طرح سے کرتا ہے کہ چیزوں کو ایویلویٹ کرتا ہے۔ اب سینتھیسس جوڑنے کے بعد اب اس میں یہ صلاحیت مزید ڈیولپ ہوئی، اب اس کو جو ہے تجزیاتی نگاہ سے جو ہے تجزیے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ اب چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے 6 سٹیپس جو تھے اس کی کوگنیٹو ڈومین کے۔ نیکسٹ جو ڈومین ہے وہ ہمارے پاس ہے افیکٹو ڈومین۔ یہ 1964 کے اندر رات ہول نے اس کو پیش کیا تھا۔ اب اس کو جو ہے عموماً ایگزامز کے اندر اس کو اگنور کیا جاتا ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ کون سی ڈومین جو ہے اس کو ہر بار اگنور کیا جاتا ہے، تو وہ ہے افیکٹو ڈومین۔ اب اس میں جو ہے اس کا لنک ہمارے ایٹیچیوڈ سے ہے، ہماری فیلنگز سے ہے، ہماری ویلیوز سے ہے، کہ بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی اخلاقیات کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جو اس کی عادات و اطوار کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یہ کیا ہے، یہ افیکٹو ڈومین ہے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کیا ہے، اس میں سٹیپ 1 ہے ریسیونگ، کہ بچہ جو ہے چیزوں کو ریسیو کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، مختلف عادات جو ہیں ان کو اپناتا ہے، سیکھتا ہے۔ نمبر 2 ہے اس میں رسپونڈنگ۔ اب بچہ جو اس نے کوئی چیز سیکھی، کوئی عادت سیکھی، کوئی اچھی بات سیکھی، اب اس کو جو ہے پھر رسپونڈ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، ویسا خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نے خود کوشش کی، اس کو رسپونڈ کیا کہ خود اب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اچھائی کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ عمل، یا کچھ ایسا کام جس میں یعنی کہ اس کو ایک دیکھا کوئی جو ہے کس سے بات کرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ اس کے ہے، تب وہ پہلے وہ خود دیکھے گا، اس کے بعد وہ خود اپلائی کرے گا کہ اپنے چہرے پہ لائے گا اس کو اب رسپونڈ کرنا کس طرح سے ہے، اپنے ایٹیچیوڈ کے اندر تبدیلی یا بدلاؤ لے آنا، اپنی ویلیوز کو بناتے ہوئے اپنی فیلنگز کو اس میں فیلنگز میں، یا کہ اس طرح سے کہ کسی کو غم کی حالت میں دیکھنا اور پریشان ہو جانا یا رونا تکلیف کی حالت میں، اب وہ پہلے خود دیکھے گا کہ جب تکلیف آتی ہے تو رویا جاتا ہے، وہ خود بھی ایسے کرے گا تو رسپونڈ کرے گا۔ اب نمبر 3 اس میں ہے ویلوئنگ، اس کی ویلیو کرتا ہے۔ اب دیکھا اس نے، پہلے تو وہ جواب دیتا ہے، اب وہ چیزوں کو جانا شروع ہو گیا، اب اس کی قدر کرنا شروع ہو گیا، قدر جانی کہ اس کا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کس درجے پہ جو ہے اس کو فعال کیا جانا چاہیے، اس کا کون سا درجہ ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو اس میں ویلیو ہے۔ آگے نمبر 4 پر جو ہے وہ ہے آرگنائزیشن۔ اب کیا ہے کہ وہ مختلف قسم کی اقدار کو لے کر ان کو آپس میں آرگنائز کرتا ہے، آپس میں جوڑتا ہے، لیکن اس میں تبدیلی نہیں لاتا، اس میں اس کو جو ہے آپس میں جوڑتا ہے، ان کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی اگر موقع پہ اگر وہ اس کو کہیں جانا پڑتا ہے، کسی بھی جگہ پہ وہ ہے، تو اس میں اگر اس کو سامنے پیش آنے والے حالات، یعنی کہ اس طرح سے لیجئے کہ اگر وہ پہلے تھا کہ اس نے صرف ویلیو جانی، اب وہ یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کے درمیان فرق کرے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر مشکل حالات ہوں تو ان کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے، اس دوران کون سے ایٹیکیٹس جو ہے ان کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے۔ اب اگر خوشی کے لمحات ہوں تو پھر کیسے کرنا ہے، اب ان کو کوریلیٹ کرے گا، دونوں حالات کے اندر جو ہے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ان کو آپس میں کوریلیٹ کرے گا، اس کو آرگنائز کرے گا۔ 5ویں نمبر پہ ہے اس کا جو ہے وہ کریکٹرائزیشن ہے، کہ اس کی کردار سازی کرے گا، خود دیکھے گا، خود بنانے کی کوشش کرے گا کہ ہاں جی یہ موقع تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ چیزیں جو ہیں پرفارم کرنی ہیں، فلاں جو ہے موقع تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ عادات اپنانی ہیں، کسی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی برا بیہیو کرتا ہے تو میں نے کون سے ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور سماج کے جو معاشرہ ہے اس کی کون سی ویلیوز جو ہیں جن کا اس میں بدلاؤ آنا چاہیے، پرانے عادات کون سی ہیں، اب ان میں بہترین جو ہے یا بہتر سے بہتر اس میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے، کون سی ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا افیکٹو ڈومین۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سائیکو موٹر ڈومین۔ سائیکو موٹر ڈومین کا لنک جو ہے اس کا ٹوٹل کام کے ساتھ ہے، کہ ہم کام کس طرح سے سیکھتے ہیں،
اس کو سمپسن نے 1972 کے اندر پیش کیا تھا۔ یہ فزیکل ورک ہے، یہ موٹر سکلز ہیں، کام کرنا ہے، اس میں ہر کی چیزیں ہیں جو متحرک ہیں، حرکت کرتی کام کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے پرسیپشن کہ بچہ جب جی سٹارٹ کے اندر نمبر 1 پہ جو ہے چیز کو دیکھتا ہے، کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ کسی مکینک کی دکان پہ ہے تو سب سے پہلے دیکھے گا، غور کرے گا کہ سائیکل کو جو ہے کس طرح سے کھولا گیا ہے۔ اب وہ دیکھے گا نمبر 2 پہ وہ سیٹ، نمبر 2 ہے سیٹ، اب وہ خود تیار ہوگا، کوشش کرے گا کہ میں اس کو خود سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کھولے گا، اچھا تیار ہے۔ اب نمبر 3 پہ جو ہے وہ ہے گائیڈڈ رسپانس، میں ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے کام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے گائیڈڈ رسپانس ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ ایسا کرے گا کہ وہی جو سائیکل وہ استاد اس کا کھول رہا تھا تو اب وہ کیا ہے اس کام کو خود کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن رہنمائی کے اندر، گائیڈڈ رسپانس کے اندر استاد کی رہنمائی میں کہ استاد بتائے گا کہ پہلے یہ والا جو ہے حصہ کھولنا ہے، پھر یہ والا کھولنا ہے، تو اس طرح سے۔ اب چوتھے نمبر پہ جو ہے اس میں میکینزم آ جائے گا کہ اب اس میں جو ہے عادت اس کی عادت بن جائے گی، وہ خود کھولنا شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر خود کام کرے گا، خود کام کو کر لیا کرے گا، کھولے گا، پھر بنا، اس طرح سے وہ کام کرتا رہے گا۔ نیکسٹ ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اس میں جو ہے اب اس میں مشکل پن آ جاتا ہے کہ اب وہ جو پیچیدہ نکات ہیں اس کے تو وہ بھی کر لیتا۔ فرض کریں کہ پہلے وہ صرف ٹائر ہی کھولتا تھا اس سے اس کو آگے نہیں پتا تھا، اب جو کیا ہے وہ نیکسٹ جو اس کی مشینری ہے اس کو بھی کھولے گا، جو باریک نقطے ہیں اس کی طرف جائے گا بڑھنے کی، کوئی بھی کام ہو تو وہ اس مشینری کو کھولے گا۔ یا کہ موٹر سائیکل تھا تو پہلے اس کے ٹائر سے کھولتا تھا یا پلگ صاف کرتا تھا، اب کیا کرے گا کہ مزید اس میں بڑھے گا کہ انجن کھولنے کی کوشش کرے گا، آگے بڑھے گا، بریکی کی طرف آئے گا۔ اس طرح سے کوئی اور بھی کام لیجئے جس میں سکول کے اندر ہے تو اس طرح سے اس میں بھی لیے کوئی بھی کام ہو تو اس میں مشکل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، کمپیٹ کرے گا، اس کی ورکنگ پاور جو ہے ڈیولپ ہو چکی ہوگی، مشکل کی طرف، کمپلیکس کی طرف بڑھے گا۔ اب نمبر 6 جو ہے اس میں کیا ہے کہ کسی کا کوئی بھی کام جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا اور اس میں جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں آپس میں کو ریلیٹ کرے گا، اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اب اس میں جو ہے وہ موڈیفیکیشن کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی بھی کام تھا اس کو اس نے دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک الیکٹریکل ورک تھا، کچھ اس نے سرکٹ بنایا کسی نے تو اس نے اس کو دیکھا کہ اس طرح سے بنا ہوا ہے، تب انہیں اس کو لے لیا، اب اپنی طرف سے اس میں موڈیفیکیشن کرے گا کہ اس میں کیا کیا اور چیزیں آ سکتی ہے، کس سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر کیا ہے وہ ہے اوریجنیشن۔ اوریجنیشن کیا ہے کہ اپنا خود تخلیق کرے گا چیز کو۔ پہلے چھٹے میں تھا کہ اڈاپٹیشن ہے، کسی کا کام لیا ہوا اس میں موڈیفائی کرتا ہے، لیکن 7ویں نمبر پہ اس میں اب وہ پاور آ جاتی ہے، اب وہ اس میں سکل آ جاتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو خود ہی بناتا ہے، کسی کو اب نہیں دیکھے گا۔ اس میں جو ہے وہ ابلٹی کریٹ ہو چکی ہوگی کہ وہ کیپیبل ہوگا کہ اب وہ چیزوں کو خود اپنی طرف سے تخلیق کرے گا۔ اگر اس نے کوئی بھی ایک سرکٹ بنانا تھا، کوئی چیز بھی بنانی تھی، وہ خود تیار کرے گا، چیزوں کو خود بنائے گا، کسی کی کاپی پیسٹ نہیں مارے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس کا لاسٹ سٹیپ تھا۔ تو یہ تھے اس کی تینوں ڈومینز تھیں، کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔